الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم یا عزیز دینی و ملی بھائیوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس شہر نندیال مسجد مبارک اہل حدیث میں 2 روزہ تربیتی و اصلاحی و دعوتی اجتماع پروگرام رکھا گیا ہے۔ شروع ہی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پروگرام کس رکھنے کے مقصد کو سمجھنا ہے، کس ناحیے سے اور کس طریقے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور چلایا جا رہا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ اور اس 2 دن کا جو مرکزی عنوان وہ ہے دعوت و تبلیغ، غیر مسلموں تک دین کی دعوت کو کیسے پہنچانا ہے، کیسے ان لوگوں تک توحید کے پیغام کو پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے صرف مسجد کے امام یا عالم یا مفتی کافی نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے بہترین امت، خیر امت، یہ خیر امت کا یہ لقب کسی بھی امت کو نہیں دیا گیا سوائے امت محمدیہ کے۔ اللہ، یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے، بہترین امت۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم بہترین، ہم اچھے ہیں، ہم برے بھی ہیں۔ ہم جہاں اچھے ہیں جہاں وہیں تو برے بھی ہیں۔ اگر خیر امت کے اس لقب کو اگر ہم پورا کرنا چاہتے ہیں تو جتنا بڑا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ کیسے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یعنی دنیا کی سب سے بڑی بھلائی کون سی ہے؟ سب سے بڑی نیکی توحید۔ اس سے بڑی نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز، روزہ، زکات، حج، صدقہ، خیرات سب بعد میں، یہ نیکیاں، یہ بھلائیاں بعد میں۔ پہلے جو چیز آتی ہے بھلائی کی، نیکی کی، وہ ہے توحید، عقیدہ توحید، اور برائی سے روکنا۔ اور سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ جس سے خود بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ شرک۔ ایک طرف سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی نیکی توحید ہے،
سب سے بڑی برائی یعنی گناہ شرک، توحید کو اپنانا ہے اور شرک سے بچنا ہے، خود بھی توحید کے راستے پہ چلنا ہے، اپنی اولاد اپنے خاندان کو بھی توحید کے راستے پہ چلانا ہے، خود بھی گناہ سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پر یہ شہر دہلون میں ایک 8 دن کا یا 10 دن کا کسی طرح کا کورس رکھا جاتا تھا، اور اس کورس ہونے کے بعد، کلاس ہونے کے بعد طلبا کو فیلڈ ورک لے جایا جاتا ہے۔ فیلڈ ورک یعنی غیر مسلموں تک پریکٹیکل کیسے دعوت دینا ہے۔ اگر آپ فیلڈ ورک کے لیے جائیں گے آپ کو بہت ساری باتیں، بہت سارے تجربات آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے۔ یعنی غیر مسلم کو ہم دعوت دینے جاتے ہیں، اس کے دل اور دماغ میں کیا شکوک اور شبہات ہے، وہ کس ذہنیت کا ہے، وہ کیا سوالات کرنا چاہتا ہے، ہم سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو یہ کہا کرتے تھے جب کوئی داعی، جب کوئی عالم دین کی دعوت دینے کے جاتا، بھائی کہاں تھے اتنے روزہ، یہ اتنے روز کہاں تھے تمہیں، ہمیں اسی کے انتظار میں تھے کہ آپ ہمارے دین کی دعوت لے کر آئیں گے، ہم انتظار میں تھے کہ کب اسلام کے بارے میں معلومات کریں، کب اللہ کے بارے میں ہم معلومات کریں گے، اسی کے انتظار میں تھے۔ تو اللہ سبحان اللہ، کبھی مثال دی گئی کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ یہاں مثال ایسی نہیں کنواں پیاسے کے پاس جانا چاہیے۔ ہم ہیں غیر مسلمین، پیاسے ہیں، ہم کنویں، ہم سمندر ہیں، توحید کا سمندر ہے، اسلام ایک سمندر ہے، دین ایک سمندر ہے۔ تو اس کنویں کو، اس سمندر کو ان پیاسوں کی طرف لے کر جانا ہے جو توحید کے بھوکے اور پیاسے، جو عقیدے توحید کے پیاسے ہیں۔ تو ان کی اس بھوک کو، اس پیاس کو اگر بجھانا ہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ تو بہرحال ایسے ایک کتاب ہے ہم کیوں مسلمان ہوئے یا میں کیوں مسلمان ہوا، یہ کتاب کو لکھنے والے غالباً شیخ محب اللہ، شیخ محب اللہ، شاید جو دعا کی فیلڈ میں ہے وہ لوگ جانتے ہوں گے۔ اتنی چھوٹی سی کتاب ہے ہم کیوں مسلمان ہوئے، یعنی اول ایک خدا انسان بن گیا۔ کتاب کا نام کیا؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ ایک خدا انسان بن گیا۔ بس کتاب کا نام سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ خدا انسان ہو سکتا ہے؟ خدا انسان بن گیا۔ اس کی ہسٹری پڑھیے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ وہ محب اللہ، وہ پہلے پنڈت تھے، پہلے پنڈت تھے، ہندو تھے، غیر مسلم ہندو، غالباً یہ چنئی کے رہنے والے، مدراس کے رہنے والے لوگ ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے یا پوجا پاٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پنڈتوں کے پاس جناب اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں، اپنی منتیں لے کر آتے ہیں۔ آپ آخر کو ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے، پر نظر ہے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے جو ان کے سامنے پیشانی کو جھکاتے تھے، سر جھکاتے تھے، لکھپتی تھے، پیسے والے تھے، بڑا اچھا نام تھا ان کا۔ کب؟ جب وہ غیر مسلم تھے، جب وہ ہندو تھے، لیکن جب ان کے پاس اسلام کی دعوت، دین کی دعوت پہنچی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تو اس نے تمام چیزوں کو بیکاٹ کر کے توحید کو قبول کیا اور کلمہ شہادت کا اقرار کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو وہ خود کتاب لکھتے ہیں کہ ایک خدا انسان بن گیا، یعنی جو پنڈت، جو بڑا گرو جو ہوتا ہے، وہ غیر مسلمین کی نظر میں ایک خدا کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ خدا کا درجہ رکھتے ہیں۔
یعنی جو کام ایک خدا کر سکتا ہے تو وہ کام یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک انسان بھی کر سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. اگر وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ ان کے جو تجربات، ان کے جو مشاہدات اور ان کی جو اسلام انہوں نے کیسا قبول کیا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی ایمان جاگ جائے گا. اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو غیر مسلم تھے، جب وہ اسلام قبول کرے تو کیسا ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، کیسا ان کی زندگی میں چینجز آئی. انہیں ایسا معلوم ہوا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ آج جب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ میری زندگی کا وہ پہلا دن ہے جس دن کے چاند اور سورج شروع ہوا. چمکنے لگے، سوچنے لگے اپنی ماضی زندگی کو، جو زندگی شرک بدعت کفر پہ چل رہی تھی، اس زندگی کو یاد کر کے یہ لوگ مسلمین جو اسلام قبول کیے ہیں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر رویا کرتے. اللہ اکبر. بھائی ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے، ہمیں پیدائشی مسلمان، ہمیں پیدائشی مسلمان الحمدللہ، لیکن دین کی طرف، توحید کی طرف اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو ذرا ان نو مسلمین بھائیوں کو جا کر دیکھیے، کبھی ان کے پاس بیٹھ کر ان کی زندگی کے واقعات سنیے. آپ کو کون سی چیز تھی جو آپ اسلام کی طرف کھینچ لائی، وہ کیا چیز تھی؟ اللہ وہ بتائیں گے آپ کو. ہم بتانے سے زیادہ اگر وہ بتائیں گے تو زیادہ آپ کو تو فائدہ ہوگا، متاثر ہو گیا. ایسے بے شمار مثالیں ہیں. اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار، اپنے اخلاق اور اپنا کیریکٹر اس طرح بنائیے کہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی جب حکومت تھی، جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، اسی ملک ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 700 سے زیادہ یا 800 سال حکومت کی. کتنے سال؟ کتنے؟ 800 سال حکومت کی. 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 800 سال حکومت کی. تو بھلا بتلائیے کہ مسلمان جب اس ملک ہندوستان میں حکومت کرتے تھے تو انہوں نے دین کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو کیسے پہنچایا؟ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف زہر کو اگلا جاتا ہے. اے مسلمان آتنکواد ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ ٹوپی والے، یہ داڑھی والے، یہ جبے والے، یہ سب فلاں فلاں ملک کے ہیں، ایسا ہم کو جنا نعرے لگاتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں گے اس ملک ہندوستان میں اگر دین اسلام پہنچا ہے، اس کی تبلیغ ہوئی ہے، وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے. تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے اسلام پہنچا ہے. اس لیے ایک مسلمان جب تک اپنے اخلاق کو اور اپنے کیریکٹر کو درست نہیں کرے گا تب تک وہ غیر مسلموں تک صحیح طریقے سے دین کی دعوت کا کام نہیں کر سکتا. آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے بازو ہندو بھی بیٹھا ہے، یہ نہ سمجھا رہے وہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، وہ کیا دیکھتا ہے اس کا طریقہ، اس کھانے کا طریقہ ہونا اس کا طریقہ ہے، ہمارا کھانے کا طریقہ کیسے وجہ سے کھانے نہیں. وہ آپ کو دیکھے گا، وہ آپ کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک حرکت کو نوٹ کرے گا کہ وہ کیسے کھا رہا ہے، کیسے پی رہا ہے، کھانے اور پینے کا طریقہ کیسا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے. یہ ساری چیزیں وہ غیر مسلم نوٹ کرے گا. ہمیں غلط فہمی مت لینا، انہیں جگہ کیسے ہو سکتا ہے. آج مسلمان دعوتوں میں جاتے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، اب بولے لگاؤ. کھانے پینے کے میدان میں، رہن سہن کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، معاملات کے میدان میں، تجارت اور بزنس کے میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں اگر ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں گے نا انشاءاللہ تو غیر مسلموں تک ان کو دین کی دعوت پہنچانے کی یہ نوبت نہیں آتی.
وہ خود دیکھ کر اپنے اخلاق کو دیکھ کر وہ خود قریب ہو جائے گی. ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں. ایک واقعہ جو ہمیشہ ہمارے اساتذہ بتلایا کرتے تھے، ایک گاڑی پہ دو بندے سوار ہیں، چلانے والا ہندو ہے اور پیچھے بیٹھنے والا مسلمان ہے. پیچھے بیٹھنے والا مسلمان ہے. راستے سے جا رہے ہیں، اچانک درمیان میں ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جو چلنے والوں کو، سفر کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ جھاڑ ہو، چاہے وہ کانچ، کوئی بھی ہو. دو آدمی سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اچانک ایک پتھر دیکھا. تو پیچھے بیٹھنے والا جو مسلمان تھا وہ بولا کہ ذرا گاڑی رکاؤ، ذرا گاڑی رکاؤ. تو ہندو نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گاڑی روکنے کے لیے بولے؟ چلے گئے تھے آگے، پھر واپس آئے تو دیکھا کہ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے جو کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہ ٹکر کھا کر گر سکتے ہیں یا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ مسلمان گاڑی سے اترا اور اترنے کے بعد اس پتھر کو کیا ہے سائڈ میں پھینک دیا، بازو میں رکھ دیا. پھر وہ لوگ سوار ہو گئے، سفر ان کا جاری ہو. تو راستے میں وہ ہندو نے پوچھا بھائی ہم سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہوں گے نا، ہم سے پہلے جتنے لوگ سفر کیے وہ اسی راستے سے گزرے، اسی پتھر کے پاس ہی گزرے ہوں گے، لیکن اتنے لوگ اس پتھر کو نہیں ہٹائے، لیکن آپ ہی کیوں ہٹائے؟ تو بولا، مسلمان نے کہا یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے اور یہ پیارے نبی کی یہ تعلیمات ہے، پیارے نبی کی یہ ہمارے اخلاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. جب یہ سنا شاید اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد اسلام کے بارے میں معلومات کر کے، نبی کے اخلاق کے بارے میں معلومات کر کے وہ مسلمان ہو گئے. اللہ سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی نیکی جو ہمیشہ جو جہنم میں ڈلنے والا ہے، ہمارے چھوٹے اخلاق اور چھوٹے کردار کی وجہ سے وہ نارے جہنم سے بچا سکتے ہیں. یہ اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی 13 سالہ زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، یا بدنی زندگی کا یہ 23 سالہ زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جو اخلاق، آپ کے جو کردار تھے، کتنے ایسے صحابہ یا کتنے ایسے لوگ تھے جو صرف آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. پھر بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو، ان مشرکوں کو، کافروں کو کن کن طریقے سے، کس راستے سے دعوت دیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا لیلا و نہارا، دن رات دعوت دیا کرتے تھے. اور دعوت دینے کا طریقہ اور اسلوب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے. ایسے بلانا، منزل پہ جانا چرچ پہ جانا تو کئی موٹو نہیں بولا کر انجن چرچ سے آنے لو ارے تپو ارے کیوں لو ایسا بولے گے؟ بھائی جوش آ گیا، 2 دن کا پروگرام میں سنیا، بھائی جوش آیا اپنا ضرور. یہ دعوت دینے کا طریقہ نہیں ہوتا. دعوت کیسی ہونی چاہیے؟ بالحکمت. خود اللہ نے کہا کہ حکمت و عملی کے ساتھ دعوت دینا چاہیے، دانائی کے ساتھ دعوت دے.
بھائی ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں، کرسچنوں میں ذات ایک نہیں، کئی ذاتیں، ذات پات کے کئی لوگ ہیں، تو کس ذات کی ذہنیت کے لوگوں کو کس طریقے سے دعوت دینا ہے وہ اسلام سے آتا ہے۔ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، اگر وہ اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہے اس کیسے دعوت دینا ہے؟ اگر عیسائی ہے تو اس کو کیسے دعوت دینا ہے؟ تو یہ دعوت دینے کی یہ طریقے، دعوت دینے کی یہ اسلوب اسلام نے سکھائے، اسلام نے بتلائے، یہ حکمت کے ساتھ دعوت دینا، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے اچھی باتیں بتلا کر دعوت دینا۔ پھر آپ کے اخلاق صحیح ہونا، آپ کا کردار صحیح ہونا، پھر اس کے بعد آپ جو بات کرتے ہیں نا، آپ کا بات کرنے کا جو انداز، آپ کا جو لہو لہجہ ہے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، لہجہ اچھا ہونا چاہیے، بات سمجھانے کا انداز۔ ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ غیر مسلمین پر جب دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو درمیان میں قرآن کی آیتوں کو دلیلوں کے ساتھ بتلا کر دعوت دیتے ہیں۔ اب جو لوگ دعوتی فیلڈ میں ہیں، دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، کیا ان کو تجربہ ہوگا؟ غیر مسلمین کو قرآن کی جو آیتیں ہیں اگر اس کو دلیل کے ساتھ، سورہ نمبر، آیت نمبر کے ساتھ بتا کر دعوت دیں گے اور قرآن کو بہترین آواز و بہترین طریقے سے پڑھ کر سنائیں گے تو یہ آوازیں ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں، ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ قرآن کی آیت، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تو راستے میں معلوم ہوا کہ گھر میں اسلام قبول کر لی۔ جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ آئے تو ایک طرف سے قرآن کی آوازیں آ رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی آوازیں آ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی ان آیتوں کو جو نا سن رہے ہیں، بہترین طریقے سے سن رہے ہیں۔ بھائی یہ قرآن کی یہ آیتیں، یہ بہترین آواز میں پڑھی جانے والی یہ کتاب جب غیر مسلمین کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ان کے دلوں پر اثر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تقویم الاسلام کی وجہ یہی ہے، قرآن ہے۔ اللہ کتنے سے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ الغرض، کہنے کا مطلب اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت کو پہنچانے سے پہلے غیر مسلموں تک توحید کی دعوت کو پہنچانے سے پہلے ہم صحیح رہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا، ہمارا کردار صحیح ہونا۔ مطلب کہ استاد محترم عبدالعزیز مدنی صاحب اپنے بیانات میں یہ واقعہ بارہا ذکر کرتے ہیں، شاید کچھ لوگ سنے بھی ہوں گے کہ ایک انگریز کا ایک واقعہ ذکر کرتے، ایک مسلمان نے دعوت دی، بریانی کی دعوت دی۔ اس کتاب کا حوالہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، اس کے مؤلف اور مصنف ہیں ڈاکٹر فاروق عبدالغنی فاروق، غالباً ان کا نام ہے۔ اس کتاب میں یہ حوالہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مسلمان نے جب ملک ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، انگریز حکومت کر رہے تھے، تو اس وقت عید کے موقع پر ایک مسلمان نے بریانی کی دعوت دی تھی۔ کون سی بریانی؟ ماشاء اللہ، مسلمانوں کو بریانی بولے تو پورے کھانا گینا سب کو بریانی کی دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد اس مسلمان نے انگریز کو بلایا اور وہ انگریز جو ہے دعوت قبول کیا اور کھایا ماشاءاللہ، اور بریانی اتنی لذیذ، اتنے مزیدار، تو اس انگریز کے زبان سے جو الفاظ، جو جملے نکلے، انگریز نے کہا جس قوم کا پکوان اتنا اچھا ہوتا ہے، جس قوم کی بریانی اتنی لذیذ ہوتی ہے، تو اس قوم کا مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں
گوا میں جا کو خریا میں جا کو آپ دینا ٹائم نکال کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں. اپنے حساب سے اپنے محلے میں رہتے ہوئے اپنے معاشرے میں رہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق جو کردار تھے آپ ہماری اہلیت اور نمونہ اسوا ہے اس کو اپنائیے. خود بخود کیا ہے غیر مسلم آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ خود غیر اسلام میں آ جائے. تو بہرحال وہ ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آج کا یہ مکمل دن ہمارے لیے اسی عنوان پر اسی طرح ٹاپک پہ رکھا گیا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو کن کن طریقے سے جو ہے دعوت دینا چاہیے. انشاءاللہ ہمارے اکابرین علماء انشاءاللہ اس بارے میں بیانات کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہم اپنے اخلاق کے ذریعے ہم اپنے کردار کے ذریعے غیر مسلموں تک پہنچنے یا ان کو متاثر کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.